نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث کے متعلق گفتگو کروں گا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بلا وجہ قرض لینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آج کا معاشرہ اس قسم کی حرکات میں بہت آگے ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منع فرمایا جو خواہ مخواہ لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ صحیح بخاری اور اس عظیم کتاب کے حدیث نمبر 2397 میں باب من استعاذ من الدین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض سے اور گناہ سے۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان قرض لیتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے دیتے وقت، اور پھر جو وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے پناہ مانگتا رہتا ہوں قرض سے۔ میرے بھائیو، آج کے اس معاشرے میں بلا وجہ قرض لینے کا رواج چل پڑا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر قرض لے کر انسان زندگی گزارتا ہے۔ کوئی آدمی دے یا نہ دے، کسی جگہ سے ملے یا نہ ملے، بینکوں سے قرض لیا جاتا ہے، پھر بینکوں میں سود کی شرط جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، اور سود ہے ہی حرام۔ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے پر دینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ سود کا لینا الگ گناہ ہے، پھر سود پر پھر آپ کو جو ڈبل پیسے دینے پڑتے ہیں، قرض دینا پڑتا ہے، تو آپ کو اس صورت میں گناہ کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں انسان کو۔ پھر اس کو سود ادا کرنے کے لیے گھر کی تمام قیمتی چیزیں وہ بیچنی پڑتی ہیں، پھر انسان جو ہے وہ ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے کہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ مخواہ بلا وجہ قرض لینے والے کو منع فرمایا، حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر خواہ مخواہ قرض لینے والے کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا، اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ سب نے فرمایا کہ اشد اگر کوئی ضرورت پڑے اور آپ کا کوئی کام نہ چل رہا ہو تو پھر آپ قرض لیں، اور وہ بھی اس صورت میں جو وعدہ کریں اس وعدے پر آپ قرض ادا کریں۔ لہذا خواہ مخواہ کسی صورت میں بھی آپ قرض نہیں لیں، تاکہ آپ مصیبت سے بچ جائیں، پریشانی سے بچ جائیں۔ جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ ملے تو اس پر صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر بھی عطا فرمائیں گے اور نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔